السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں پیشاب کے قطرے لگ جائیں اور لگنے کے بعد اس حصے کو دھو لیا جائے تو کیا دھو لینے کے بعد وہ حصہ پاک ہو جائے گا؟ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ میں بالکل آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ دھونے سے پاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 85 کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے ہدایہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 233 کے اندر موجود ہے۔ میں اس مسئلے کے ضمن میں 2 باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر جسم کے کسی حصے میں پیشاب کے قطرے لگ جاتے ہیں تو پیشاب کے قطرے صرف جسم کے کسی حصے میں لگنے سے وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اگر اس حصے کے اندر پیشاب لگ گیا، لگنے کے بعد اس کو دھو لیا تو دھو لینے سے وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر پیشاب کی مقدار ہتھیلی کے گہرے حصے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس گہرائی سے اگر پیشاب کی مقدار اگر زیادہ ہے یا پھر اس کے برابر ہے، اس گہرائی کے برابر ہے پیشاب کی مقدار، تو پھر جب تک ہم اس حصے کو نہیں دھوئیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ ہتھیلی کے گہرے حصے کے اگر کم ہے، نہ برابر ہے نہ زیادہ ہے بلکہ کم ہے، تو یہ ناپاک ہوگا، لیکن نجاست کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔